اب وقت آ گیا کہ تمام مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، ورنہ عراق، افغانستان، شام اور فلسطین کے بعد شاید اگلا نمبر ہمارا ہوگا۔ اور یہ الفاظ تھے مسلمانوں کے نڈر حکمران قذافی کے۔ قذافی 7 جون 1942 کو لیبیا میں پیدا ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کے نمائندہ حکمران بن گئے۔ معمر قذافی ایک نڈر اور بہادر حکمران تھے، اور یہ واحد ان حکمرانوں میں سے تھے جنہوں نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی پالیسیز پر کام کیا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ قذافی کا نام امریکہ کے لیے اور اس کی اکانومی کے لیے خطرے کا نشان بن گیا تھا، جس کی وجہ سے امریکہ نے بڑی سازشوں کے بعد قذافی کے نام سے چھٹکارا پایا۔ قذافی نے اپنے ملک لیبیا کو جنت نظیر بنا دیا تھا، کیونکہ اس کی پالیسیز ہمیشہ اپنے ملک کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ہوتی تھیں۔ قذافی کے دور میں بجلی، گیس، تعلیم، یہ سب چیزیں عوام کے لیے بالکل مفت ہوا کرتی تھیں، اور جو طالب علم تعلیم حاصل کرنے کے بعد بالکل فری ہوا کرتے تھے، حکومت ان کے لیے وظائف مقرر کرتی تھی، اور جو آدمی لیبیا میں کاروبار کرنے کی غرض سے انویسٹمنٹ کرتا تو اس کے اوپر ٹیکس 0% لگا دیا کرتا تھا۔ قذافی کے دور میں ایگریکلچر میں کام کرنے والوں کو زرعی آلات بالکل مفت مہیا کی جاتے تھے، اور قذافی کے دور میں اگر کوئی گاڑی خریدتا تو اس کی آدھی قیمت حکومت ادا کرتی تھی۔ بینکس کو اور آئل کو قذافی نے نیشنلائز کر دیا تھا، جس کی وجہ سے بینک لون اور انٹرسٹ 0% ہو گیا تھا، اور پیٹرول پانی سے بھی سستا ہوا کرتا تھا۔ قذافی نے میگا نیشنل الیکٹرک گریڈ بنایا جو اتنا بڑا تھا کہ یوکے، فرانس اور برطانیہ کے بڑے بڑے گریڈ سٹیشن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پورے ملک کو بجلی فری مہیا کی جاتی تھی۔ اور ان کے دور میں لیبیا کے لوگوں کا لائف سٹائل یورپ کے لوگوں کے لائف سٹائل سے 100 گنا بہتر ہوتا تھا، اور اس وقت یہ واحد مسلمان ممالک میں سے تھا جس کے اوپر بیرونی قرضہ 0 تھا، اور اس کے اپنے فارن ریزرو $150 بلین سے بھی زیادہ تھے۔ قذافی نے لیبیا کے لوگوں کے لیے صاف اور فریش پانی کا بندوبست کیا تھا جو زیر زمین تھا، اور لیبیا کے لوگوں کے لیے اگلے 100 سال تک یہ کافی تھا۔ لیکن پھر کیا وجہ بنی کہ لیبیا کے اپنے ہی لوگوں نے قذافی کو ہلاک کیا؟ اس کی 3 بڑی وجوہات تھیں۔ مسلم ممالک کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، دنیا کی پاورفل اکانومی بنانا، اور پیٹرول جو شاید سب سے بڑی وجہ تھی، اس کو اتنا سستا کرنا کہ جیسے یہ پانی کی طرح فری ہو۔ لیکن قذافی کو جو ملک سب سے زیادہ ناپسند کرتا تھا وہ تھا امریکہ، کیونکہ جہاں کہیں بھی پیٹرول کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو وہ ڈالرز میں ہوتی ہے، اور امریکہ بغیر کسی محنت کے گھر بیٹھے ہی لاکھوں بلکہ کروڑوں ڈالرز کما لیتا ہے، اور اس سے امریکہ کی کرنسی کی ویلیو بڑھتی ہے۔ لیکن قذافی نے جو پالیسی بنائی تھی اس میں اس نے کہا تھا کہ وہ پیٹرول کی خرید و فروخت یا تو یورو میں کرے گا یا پھر روپے میں کرے گا، اور اس سے امریکہ کی کرنسی کو بہت بڑا نقصان ہونے والا تھا، اور اس نے ڈنکے کی چوٹ پہ امریکہ کے کمپٹیٹو چائنا اور رشیا سے پیٹرول کی خرید و فروخت کی ڈیل کر دی، اور یہ ڈیل ان کی لوکل کرنسی میں تھی، اور اس ڈیل کو سب سے بڑی ڈیل کہا جانے لگا۔ ناظرین، اس وقت بھی افریقن کانٹیننٹ پر امریکہ، ورلڈ بینک اور IMF کا ہولڈ ہے، اور یہ لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن قذافی ان لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتا تھا اور ان کی غربت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا تھا۔ قذافی سے پہلے لیبیا کا حکمران ادریس تھا جو امریکہ کے اشاروں پر ناچتا تھا، اور اس نے لیبیا میں نیٹو کے کیمپس لگائے، لیکن جیسے ہی قذافی آیا اس نے سب سے پہلے ان کیمپس کو اکھاڑ پھینکا اور ان کو باہر کر دیا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 2010 میں افریقہ میں اکانومکس انسٹیبلٹی کے خلاف مظاہرے ہوئے، اور امریکہ نے انہی مظاہروں کو اپنا ہتھیار بنایا جو ہمیشہ کی طرح کرتے ہیں۔ فیبروری 2011 تک یہ مظاہرے لیبیا تک جا پہنچے، اور اسی بہانے کو سامنے رکھ کر یونائٹڈ نیشن کے تحت نیٹو کی ریزولوشن پاس ہوئی، اور اس کے دوران قذافی کو اپنی ہی آرمی اور ایجنسیوں سے اعتبار اٹھ گیا تھا، کیونکہ حالات ہی کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے۔ ناظرین، جب بھی کسی ملک کی آرمی کمزور پڑتی ہے تو وہ ملک 2 لاکھ ہونے والے حالات کی طرف چلا جاتا ہے، جیسا کہ 17 مارچ 2011 میں اتحادیوں کو بغاوت اور حملے کی اجازت دے دی گئی، اور یوں 11 ملکوں نے
لیبیا پر حملہ کرنے کی ٹھان لی۔ قذافی کو اپنی آرمی پر اعتبار تو ویسے ہی اٹھ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی آرمی کو پھیلا دیا، اور ان 11 ملکوں میں یورپ اور مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک بھی شامل تھے، اور ان میں کچھ اور ممالک بھی شامل ہو گئے، اور تقریباً 17 ممالک نے مل کر اچانک لیبیا پر حملہ کر دیا۔ اکتوبر 2011 میں قذافی گاڑیوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا، اور موبائل لوکیشن ٹریس ہوئی اور ڈرون کے ذریعے ان گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا، لیکن قذافی کسی بھی طرح جان بچا کر کسی پائپ میں گھس گئے، اور پھر ان کے اپنے ہی ملک کے باغیوں نے اس پائپ میں سے قذافی کو نکالا اور اسے مارنے لگے، لیکن قذافی آخری وقت تک کہتے رہے تم لوگ غلط کر رہے ہو، تم لوگ کسی کی سازش کا حصہ بن رہے ہو، لیکن انہوں نے ایک بھی نہ سنی اور قذافی کو ہلاک کر دیا۔ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ اور پھر 2011 میں ہیلری نے قذافی کی موت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ہم آئے، ہم نے اسے دیکھا اور وہ مر گیا۔ 50,000 سے زیادہ لوگ اس واقعے میں مرے اور لیبیا 3 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک حصہ پیٹرول والا جو آرمی نے اپنے قبضے میں لے لیا، دوسرا حصہ گورنمنٹ آف نیشنل ریکارڈ کے پاس جو امریکن سپورٹڈ ہے۔ اب لیبیا کئی مسائل سے دوچار ہے، اور انہوں نے اپنے ہی مفادات کے لیے اپنی جنت نظیر ملک کو تہس نہس کر دیا، اور اب جا کے قذافی کا یہ قول یاد آتا ہے کہ میں جب جاؤں گا تو لیبیا کی شان و شوکت اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔